بنی اسرائیل میں ایک عظیم رسول کی آمد کی خبر۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ ان کی نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کناروں کی ریت کی مانند کر دے گا۔ تو یہ وعدہ پورا ہوا۔ ان کی نسل ان کے دو بیٹوں اسماعیل اور اسحاق سے خوب پھیلی، اور دو عظیم شاخیں بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے نام سے وجود میں آئیں۔ بنی اسرائیل حضرت اسحاق کے دو بیٹے عیسو اور یعقوب ہوئے۔ یعقوب کا اصل نام اسرائیل تھا کہ 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل 12 قبیلوں کے شکل میں پھیلی اور بنی اسرائیل کہلائی۔ یعقوب کے بیٹے یوسف سوتیلے بھائیوں کی زیادتی کے نتیجے میں غلام بن کر مصر میں بکے۔ وہاں طویل آزمائش سے گزرنے کے بعد ان کو بادشاہ کے دربار میں رسوخ حاصل ہوا، تو انہوں نے اپنے والدین اور تمام بھائیوں کو کنعان کی کٹھن زندگی چھوڑ کر مصر میں آباد ہونے کی پیشکش کی۔ حضرت یعقوب نے اسے قبول کر لیا، چنانچہ یہ پورا خاندان مصر کو نقل مکانی کر گیا۔ ابتدائی ادوار میں تو ان کو وقار اور عزت کی زندگی ملی، لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ مصریوں کی اگلی نسل میں یوسف سے عقیدت بھی کم ہو گئی، اور بادشاہت بھی ایک ایسے خاندان میں چلی گئی جو ان کا نقاد اور بنی اسرائیل کے وجود کو مصر پر ایک بوجھ سمجھتا تھا۔ اس خاندان نے بنی اسرائیل کو غلاموں کی حیثیت دے دی اور ان سے بیگار لی جانے لگی۔ کنعان سے آنے کے چند سو سال بعد ان کے اندر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کو اللہ نے رسالت کے منصب پر فائز کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو منظم کیا، ان کو فراموش کردہ آبائی دین کی ازسر نو تعلیم دی اور ایمان کے تقاضے بتائے۔ انہوں نے مصر کے حکمران فرعون سے مطالبہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل پر ظلم نہ ڈھائے اور ان کو اپنے قدیم وطن کو لوٹنے کی اجازت دے دے۔ برس ہا برس کی کشمکش کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کو اجازت تو دے دی، لیکن پھر وعدہ خلافی کر کے اپنے لاؤ لشکر سمیت ان کے تعاقب میں نکلا۔ اس وعدہ خلافی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی سزا کے طور پر فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں غرق ہو گئے، اور اہل مصر کے باغ و چمن آسمانی آفت سے تباہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کی پیشن گوئی۔ عبور دریا کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ نے برگزیدہ کیا، تمام جہان والوں میں سے ان کو اپنی ہدایت کا پرچار کرنے کے لیے منتخب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ آسمانی کتاب جو واضح احکام پر مبنی تھی تحریری شکل میں عطا ہوئی، اور انہوں نے بنی اسرائیل سے بار بار اس بات پر عہد لیا کہ وہ اس کتاب کو اپنی رہنما کتاب کی حیثیت دیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اپنی وفات سے قبل انہوں نے بطور وصیت ایک بار پھر قوم کو جمع کر کے تمام احکام پر عمل کرنے کا عہد لیا۔ اس موقع پر انہوں نے بطور خاص آئندہ آنے والے ایک نبی کے مبعوث ہونے کی خبر دی، اس کی خصوصیات اور علامات بتائیں، اور اس کی بعثت کے وقت اس پر ایمان لانے کی تلقین فرمائی۔ تورات میں اس کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے: خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ استثناء: حضرت موسیٰ کو جب تورات کے احکام ملے تو وہ بنی اسرائیل کے لیڈروں کی ایک جماعت کو بھی کوہ طور پر ساتھ لے گئے تاکہ وہ بھی ان احکام کے عہد میں شریک ہو سکیں۔ تورات کے بیان کے مطابق وہاں بنی اسرائیل نے ایک بہت بڑی آگ کے بیچ میں خداوند کی آواز سنی تو دہشت زدہ ہو گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا کہ آئندہ انہیں اس طرح کی صورتحال سے دوچار نہ کیا جائے۔ اس موقع کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی وفات کے قریب بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں: تم کہنے لگے کہ خداوند ہمارے خدا نے اپنی شوکت اور عظمت ہم کو دکھائی، اور ہم نے اس کی آواز آگ میں سے آتی سنی۔ آج ہم نے دیکھ لیا کہ خداوند انسان سے باتیں کرتا ہے تو بھی انسان زندہ رہتا ہے، سو اب ہم کیوں اپنی جانیں دیں، کیونکہ ایسی بڑی آگ ہم کو بھسم کر دے گی۔ اگر ہم خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سنیں تو مر ہی جائیں گے، کیونکہ ایسا کون سا بشر ہے جس نے زندہ خدا کی آواز سنی، ہماری طرح آگ میں سے آتی سنی ہو اور پھر بھی جیتا رہا۔ سو تو ہی نزدیک جا کر اور جو کچھ خداوند ہمارا خدا کہے اسے سن لے، اور تو ہی وہ باتیں جو خداوند ہمارا خدا تجھ سے کہے ہم کو بتانا، اور ہم اسے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ استثناء: معلوم ہوا کہ اس موقع پر بنی اسرائیل کو شریعت دینے کے ساتھ ساتھ خدا کے جلال کا مشاہدہ کرایا گیا، اور انہوں نے سمعنا و اطعنا کا اقرار کیا۔ البتہ خوفزدہ ہو کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ احکام عطا کرنے کا یہ انداز نہایت ہیبت ناک ہے، لہٰذا ہمیں اس میں شریک نہ کیا جائے،
اور موسیٰ خود ہی احکام حاصل کر کے بتا دیا کریں تو بنی اسرائیل ان کی اطاعت کیا کریں گے۔ بنی اسرائیل کے عہد کی باقاعدہ تقریب بھی حورب کے مقام پر منائی گئی تاکہ وہ ان کے ہاں یادگار رہے۔ کتاب خروج میں ہے، اور موسیٰ نے خداوند کی سب باتیں لکھ لیں اور صبح کو اٹھ کر پہاڑ کے قریب ایک قربان گاہ اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حساب سے 12 ستون بنائے، اور اس نے بنی اسرائیل کے جوانوں کو بھیجا جنہوں نے 100 ختنی قربانیاں چڑھائیں اور بیلوں کو ذبح کر کے سلامتی کے ذبیحے خداوند کے لیے گزارے۔ اور موسیٰ نے آدھا خون لے کر باسنوں میں رکھا اور آدھا قربان گاہ پر چھڑک دیا۔ پھر اس نے عہد نامہ لیا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا، جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے اس سب کو ہم کریں گے اور تابع رہیں گے۔ تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا، دیکھو یہ اس عہد کا خون ہے جو خداوند نے ان سب باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ گویا معاہدے کے وقت ذبیحے کا خون ایک طرف بنی اسرائیل پر چھڑکا گیا اور دوسری طرف قربان گاہ پر جو خداوند کی قائم مقام تھی۔ یہ حلف کی ایک قسم تھی۔ اس کا مطلب اس بات کا اظہار تھا کہ بنی اسرائیل اس عہد کی حفاظت میں اپنا خون بہانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اس عہد میں کون سے احکام شریک تھے؟ کتاب خروج میں مشہور و معروف احکام عشرہ کا بھی ذکر ہے اور مزید احکام کا بھی جو چند ابواب 10 کمانڈمنٹس میں پھیلے ہوئے ہیں۔ البتہ کتاب استثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ خطبہ شامل ہے جو انہوں نے وفات سے قبل بطور وصیت بنی اسرائیل کو دیا۔ اس کا آغاز یوں ہوتا ہے، اے اسرائیلیو، تم ان آئین اور احکام کو سن لو جن کو میں آج تم کو سناتا ہوں، تاکہ تم ان سے سیکھ کر ان پر عمل کرو۔ خداوند ہمارے خدا نے جو رب میں ہم میں سے ایک عہد باندھا، خدا نے یہ عہد ہمارے باپ دادا سے نہیں بلکہ خود ہم سب سے جو یہاں آج کے دن جیتے ہیں باندھا۔ خداوند نے تم سے اس پہاڑ پر روبرو آگ کے بیچ میں سے باتیں کی۔ اس وقت میں تمہارے اور خداوند کے درمیان کھڑا ہوا تاکہ خداوند کا کلام تم پر ظاہر کروں، کیونکہ تم آگ کے سبب سے ڈرے ہوئے تھے اور پہاڑ پر نہ چڑھے۔ استثنا۔ یاد رہے کہ خورب کوہ سینا کے دامن میں واقع اس مقام کا نام ہے جہاں بنی اسرائیل عہد کے لیے جمع ہوئے تھے اور پہاڑ پر زلزلہ طاری کر دیا گیا تھا۔ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل نے یہ التجا کی تھی کہ ان تک احکام پہنچانے کی یہ ہیبت ناک شکل آئندہ اختیار نہ کی جائے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر اعتماد کریں گے اور جو احکام دیں گے ان کو قبول کریں گے۔ اپنے اس خطاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے پچھلے 40 برس کے رویوں پر تبصرہ کیا، ان کو دیے گئے خاص احکام کی یاد دہانی کرائی اور تلقین فرمائی کہ وہ خداوند کے عہد پر پورا اتریں۔ انہی احکام میں سے حسب ذیل حکم بھی ہے، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی آگ کا ہی نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں انہی کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ استثنا۔ معلوم ہوا کہ حورب کے مقام پر کچھ بنیادی احکام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی موجودگی میں دیے گئے، لیکن جب وہ گھبرا گئے اور یہ درخواست پیش کی کہ باقی احکام حضرت موسیٰ کو دے دیے جائیں تو وہ بے چوں چرا ان کو تسلیم کر لیں گے، تو اللہ نے باقی احکام و فرامین موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے نازل فرمائے۔ ایک پیغمبر کے برپا ہونے کا وعدہ اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے کا حکم معلوم ہوتا ہے بعد میں دیا گیا، لیکن یہ بنی اسرائیل کے قول و قرار کے مطابق انہی کے عہد میں شامل تھا۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے حورب کے عہد ہی کے حوالے سے اس حکم کی یاد دہانی اپنی وصیت میں بنی اسرائیل کو کرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس خطاب میں وہ علامات اور خصوصیات بیان کر دی گئی ہیں جن کی مدد سے اس پیغمبر کو پہچاننا ممکن ہو سکے۔ جب اس کی باسط ہو، وہ علامات حسب ذیل ہیں۔ وہ پیغمبر بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہوگا۔ یہ اس پیغمبر کے نسب کی اطلاع دی گئی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا فرد نہیں ہوگا بلکہ ان کے بھائیوں میں سے ہوگا۔ بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں
ان کے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ مطلب یہ کہ اولاد ابراہیم میں سے اس پیغمبر کو بنی اسرائیل میں پیدا کیا جائے گا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہوگا۔ ظاہر ہے اس سے مراد شکل و صورت کی مماثلت نہیں بلکہ منصب و رسالت کی مماثلت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نمایاں ترین خصوصیات 3 ہیں۔ اولاً آپ رسول تھے، ثانیتاً آپ قانون و شریعت لائے، اور ثالثاً آپ کی دعوت کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ گویا موعود رسول قانون و شریعت لائے گا اور وہ اپنے دعوت دین کے مشن میں کامیاب ہوگا۔ اس کی نبوت میں وحی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی پہاڑ پر دہشتناک مناظر نہیں دیکھنے پڑیں گے جن کے اندر سے لوگ خدا کا کلام سنیں، بلکہ اللہ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالے گا اور وہ اسے پڑھ کر سنائے گا۔ وہ اللہ کے احکام کے مطابق ہر کام کرے گا۔ جو شخص اس رسول کو نہ مانے گا اللہ اس کا محاسبہ فرمائے گا۔ ان خصوصیات اور علامات پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا ان میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں کامل مطابقت ہے۔ یہ خبر بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ایک رسول کی ہے جو لوگوں کو اللہ کا کلام سنائے گا اور ان کو احکام یعنی کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ گویا اس موقع پر حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی دعا کے حوالے سے تلقین فرمائی کہ جب وہ رسول پیدا ہوں تو بنی اسرائیل ان کی تعلیم پر کان دھریں اور ان کی اطاعت کریں، ورنہ وہ خدا کے غضب کے مستحق ٹھہریں گے۔ قرآن کے مطابق حضرت موسیٰ کے بعد آنے والے تمام انبیاء بنی اسرائیل کو اس عہد کی یقین دہانی کراتے رہے کہ وہ اس موعود رسول کی بعثت پر اس پر ایمان لائیں اور ان کی نصرت کریں۔ اس عہد کو میثاق النبیین کا نام دیا گیا ہے، یعنی نبیوں کا لیا ہوا عہد۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی پیشن گوئی۔ حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کو تورات پر قائم رکھنے اور ان کے فرائض کی یاد دہانی کے لیے ان کے اندر پے در پے نبی مبعوث ہوئے۔ یہ لوگ کنعان میں حکومت بھی کرنے لگے۔ ان کے حکمرانوں میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اقتدار کے ساتھ ساتھ نبوت بھی حاصل تھی، اور وہ اپنے ہم عصر حکمرانوں پر مادی اور روحانی فوقیت رکھتے تھے۔ حضرت داؤد کو آسمانی کتاب زبور عطا ہوئی۔ ان کے اندر بھی آئندہ پیدا ہونے والے ایک عظیم رسول کی خبر ان الفاظ میں دی گئی: جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظروں میں عجیب واقعہ ہے۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا، ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے۔ اے خداوند بچا لے، اے خداوند خوشحالی بخش، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی ہے۔ زبور 118۔ اس اقتباس سے بھی چند باتیں ایسی نمایاں ہوتی ہیں جو آنے والے نبی کی علامات ہیں۔ مثلا قصر نبوت کی تعمیر میں جو لوگ نظر انداز ہوئے ان میں یہ پیغمبر آئے گا۔ دیکھا جائے تو بنی اسرائیل میں حضرت اسماعیل کے بعد کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا تھا، جبکہ بنی اسرائیل میں پے در پے بہت سے نبی آئے۔ جو نبی مبعوث ہوگا وہ قصر نبوت کے کونے کا پتھر ہوگا، یعنی وہ آخری پیغمبر ہوگا جس پر نبوت کامل ہو جائے گی اور اس کے بعد کسی نبی کو بعثت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ کے فیصلے پر بنی اسرائیل کو حیرت ہوگی کہ نظر انداز ہونے والے لوگوں کو کیوں یہ شرف بخشا گیا۔ حضرت داؤد دعا کرتے کہ بنی اسرائیل اس رسول کی مخالفت سے باز رہیں۔ اس پیغمبر کے حق میں دعا خداوند کے گھر سے یعنی بیت اللہ میں کی گئی۔ یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا حوالہ ہے۔ وہ پیغمبر خداوند کے نام سے آ کر برکت دے گا، دوسرے الفاظ میں خدا کا کلام اس کے پاس ہوگا اور قومیں اس سے برکت حاصل کریں گی۔ بعد میں بنی اسرائیل اپنی ذمہ داریوں کو بھلا بیٹھے، تورات کو انہوں نے ضائع کر دیا اور مشرک قوموں کے اعتبار سیکھ لیے۔ چنانچہ اللہ نے ان پر ایسے دشمنوں کو مسلط کر دیا جنہوں نے قوم کی قوم کو غلام بنا دیا اور یروشلم کے معبد کو تاراج کر دیا۔ طویل عرصے کے بعد اس قوم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ ان میں صالحین پیدا ہوئے جن کی باتوں پر انہوں نے عمل کیا، تورات کو یاداشت کی مدد سے دوبارہ مرتب کیا۔ قوم میں شعور بیدار ہوا تو اللہ نے بھی ان پر نظر عنایت فرمائی اور ان کو آزادی بخشی۔ معبد دوبارہ تعمیر ہوا۔ بنی اسرائیل میں پھر سے دین کا چرچا ہوا، لیکن یہ تبدیلی عارضی ثابت ہوئی۔ سابقہ غلط رویے پھر بھی غالب آ گئے۔ تورات کے حصے بکھرے کر کے ان میں تحریف کی جانے لگی۔ بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے اب جو نبی یا صالحین آئے تو قوم نے ان کو خوش آمدید نہیں کہا، بلکہ اصلاح کے لیے تنقید کرنے والی ہر زبان کنگ کرنے کی ٹھان لی۔ چنانچہ تاریخ میں کئی نبیوں کے قتل کے واقعات ملتے ہیں۔
اس قوم نے دین کا خلیہ بگاڑ دیا اور نئے دین کا نام دیا۔ بالآخر اللہ نے ان میں تمام حجت کو یہودیت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر مبعوث کیا۔ انہوں نے یہود کو تجدید ایمان کی دعوت دی، پھر سے دین کے تقاضوں کی وضاحت کی اور تورات کو اس کی اصل روح کے مطابق پیش کیا۔ انہوں نے نئے نئے اسالیب اور پیراؤں میں ان کو تعلیم دی، لیکن یہودی علماء نے ان کی کسی بھی بات کو نہ مانا، بلکہ ان کی راہ میں روڑے اٹکانے کے در پہ رہے۔ بالآخر سازش کر کے ان کی جان لینے کے لیے ان کو رومی حکومت کے حوالے کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بات بڑے شد و مت سے پیش کی اور اس کو اپنی بعثت کا مقصد قرار دیا، وہ یہ تھی کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ چکی ہے اور میں اس کی راہ صاف کرنے آیا ہوں، اور مختلف شہروں میں جاتے تو اسی حقیقت کو بیان فرماتے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے ان کے خاص مقصد بعثت کو متعین کیا جائے۔